अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इनाम राजा। आज हम बात करेंगे कि तसलसल, जिसको आप कह रहे हैं कंसिस्टेंसी या मुस्तकिल मिजाजी, इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। किसी का कौल है, मैं नाम भूल गया, कि 90% फेलियर्स की रीज़न ये है कि लोग बीच में उस काम को छोड़ देते हैं। अब गौर करें, आप जहाँ जहाँ भी फेल हुए उसका रीज़न ये होगी कि आपने वो काम शुरू किया और आपने छोड़ दिया। आप पीछे जाके देखें ज़रा कि अगर वो काम आप करते रहे तो आज कहाँ होते। मसलन आज से 3 साल पहले आपने सोचा कि आप अरबिक सीखेंगे और आपने अरबिक सीखनी शुरू की। आप हफ्ते में 3 दिन किसी टीचर के पास जाते थे, लेकिन आपको लगा कि मुश्किल वक्त है, अरबिक मुश्किल है, आपने 2 महीने बाद वो छोड़ दी। आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन करें कि आप दोबारा 3 साल पीछे जा रहे हैं और हफ्ते में 3 क्लासें लेते रहे। आप लेते रहते आज 3 साल बाद आपके अरबिक का लेवल क्या होता। तो चूँकि आप में मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी, तसलसल नहीं था, वो कंसिस्टेंसी नहीं थी, आपने वो छोड़ा, आप जो थोड़ा बहुत पढ़ा था वो भी भूल गए। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़ैसला करते हैं कि मैं अब रोज़ाना 30 मिनट वॉक करूँगा या 40 मिनट या जॉगिंग या जिम। आप शुरू करते हैं बहुत शौक़ से, आप जाते हैं 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 2 महीने, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो अगेन आप इमेजिन करें कि 2 साल पहले आपने शुरू किया था, फिर छोड़ दिया था। अगर आप लगे रहते तो आपकी बॉडी शेप में आज कितना डिफरेंस होता। यही चीज़ आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 चीज़ें शुरू की और छोड़ दी। आप अपने आप को इमेजिन करके देखें, दोबारा उस स्टेज में लेके जाएं कि मैंने जब वो शुरू किया था 2 साल पहले या 1 साल पहले, अगर मैंने ना छोड़ा होता तो आज मेरे में क्या डिफरेंस होता। तो आपके आज के बेहतर होने में और आज के फेलियर होने में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कंसिस्टेंसी, तसलसल। आपने जो भी काम करने की ठान ली है, आपने पेपर पे प्लान लिख लिया है, अब कुछ भी हो जाए, तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, बीमार हों, ठीक हों, आप उसको करेंगे और करते रहेंगे जब तक आप वो अचीव नहीं कर लेते। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या फ़र्क है एक कामयाब और नाकाम शख्स में, बहुत सारे फ़र्क, कोई एक फ़र्क बता दें तो वो फ़र्क यही है, कंसिस्टेंसी। जो कामयाब लोग हैं वो जब कुछ शुरू करते हैं तो पहली बात तो वो बहुत सोच समझ के शुरू करते हैं। उनका बहुत क्लियर जो है गोल्स होते हैं कि मुझे क्या अचीव करना है। 100% वो क्लियर होते हैं अपने गोल्स के बारे में, और जब वो अचीव कर लें तो फिर उसको हासिल करके रहते हैं। और बहुत दफ़ा उनका दिल भी नहीं करता कि आज मैं ये काम कर लूँ, लेकिन वो करते हैं। क्यों? उनमें कंसिस्टेंसी की हैबिट है। तो अगर आप एक हैबिट अपने अंदर ले आए, कंसिस्टेंसी, तो जो कुछ भी आपने पेपर पे प्लान किया ना, वो आप अचीव कर सकते हैं। जो भी एक्शन प्लान किए वो आपको करना है। क्या वजह है कि लोग हर साल मोटिवेशन के लिए लिस्ट बनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, विद इन वीक्स जो हैं वो छोड़ देते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक है मोटिवेशन और एक है डिसिप्लिन। मोटिवेशन जो है, आपके अंदर एक एनर्जी आती है, नया साल शुरू हुआ है, मुझे 6 महीने के अंदर अंदर मुझे बॉडी शेप चेंज करनी है, वेट लूज़ करना है, या मुझे ये बिज़नेस शुरू करना है। मोटिवेशन जो है वो इसी तरह जिस तरह आप गाड़ी में चाबी लगा के स्टार्ट कर दें, उसके बाद आपको जो लेके जाएगी गाड़ी, वो कितना फ्यूल है वो अंदर जो है ना वो आपको डिसाइड करेगा। तो फ्यूल जो है वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। यानी आप स्टार्ट तो हो जाएंगे मोटिवेशन से, लेकिन पूरा साल करना है, 2 साल करना है, 5 साल करना है, उसके लिए आपको फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल आएगा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आपको करते रहना है। आपका दिल नहीं कर रहा, डजंट मैटर। आप बीमार हैं, कोई मसला नहीं, उस दिन भी वो काम करें। मसलन आप सोच रहे हैं कि मुझे दिसंबर में मैराथन जो है वो रन करनी है। मैराथन जो है, जो भी 42 या 46 किलोमीटर, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, अगर वो आपने रन करना है, और फिलहाल आपकी क्या सूरत हाल है, आप भाग सकते हैं लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर से मैराथन जो है कि 42 या 46 किलोमीटर आपने वो रन करना है। उसके लिए पहले तो आप प्लान लिख लें कि आप क्यों रन करना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है, कि मुझे जो है वो अपनी सेहत बेहतर बनानी है, क्योंकि मैराथन की ट्रेनिंग के दौरान ज़ाहिर आप अच्छा खाएंगे और रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे। तो आप पहले गोल्स लिखें कि मुझे क्यों हासिल करना है, उसके बाद प्लान लिखें कि किस तरह करना है। मुझे पहले महीने में फ़र्ज़ करें कि 1 किलोमीटर से 3 पे जाना है, दूसरे महीने में 3 से मुझे 6 पे जाना है। इस तरह आप दिसंबर तक मुझे जो है वो मैराथन कंप्लीट करना है। अब ये सब कुछ पेपर पे आ गया। अब आप भागना शुरू करें। आपको दर्द होगी पहले दिन, दूसरे दिन तकलीफ़ होगी टांगों में, आप थोड़ा रेस्ट करें, फिर भागें। फिर आप सोचेंगे शायद मैं अच्छा नहीं खा रहा, रिसर्च करें, अपनी ग़िज़ा बेहतर करें,
پھر شروع کریں. پھر آپ شاید بیمار ہو جائیں گے, اس بیماری میں بھی نکلیں. جس دن آپ نے جو ڈیز رکھے ہوئے نا اس دن نکلیں اور واک کریں. تو کچھ بھی ہو جائے آپ کو اپنے سامنے منزل نظر آ رہی ہے, کنسسٹنٹ رہیں, ہر دن وہ عمل کریں جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح آپ نے کوئی بزنس بنایا, شروع کیا, فرض کریں آن لائن بزنس شروع کیا آپ نے, امیزون پہ یا ای بے پہ کوئی اپنا اسٹور کھولا, شروع کیا, آپ کی کسٹمر نہیں آ رہے ابھی, آپ ہر دن بیٹھیں گے اور ہر دن لسٹنگ کریں گے, ہر دن کوشش کریں گے. آپ نے جو آدھا گھنٹہ رکھا ہوا ہے نا امیزون یا ای بے کے لیے, اس پر کچھ بھی ہو جائے آپ نے ہر دن بیٹھنا ہے. یہ کنسسٹنسی. اور آپ دیکھیں کہ آپ ابھی چھوڑ دیں ورسز 5 سال بعد اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ میں ایک کرتا رہوں تو کہاں پہنچوں گا. تو آپ کو جو ڈفرینس ملے گا وہ صرف تسلسل کی وجہ سے ملے گا. آپ ایک پیج لیں, فرض کریں کہ آپ 25 30 35 آپ کی ایج ہے, آپ ایک پیج لیں, اس میں 2 کالم بنائیں اور اوپر لکھیں کہ 5 سال بعد, فرض کریں 2025 سال رہے تو 2030 دونوں کالم میں لکھ دیں. اور ایک کالم میں وہ سب کچھ لکھیں جو نارملی آپ کر رہے ہیں. مطلب فرض کریں کہ آپ فی الحال کوئی واک, کوئی ورزش, کوئی کچھ نہیں کر رہے, آپ کی کوئی خاص ڈائٹ نہیں ہے, جو دل آتا کھا لیتے, مٹھائیاں بھی, ہر چیز جو آپ نارمل آپ کھاتے ہیں, وہ جو آپ کی صحت کی جو روٹین ہے یا نہیں ہے وہ. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بزنس نہیں شروع کیا, وہ سب کچھ وہ لکھیں. آپ عربک سیکھنا چاہ رہے ہیں, فی الحال آپ نہیں سیکھ رہے, تو ایک کالم میں تو وہ لکھیں کہ کیا کیا آپ نہیں کر رہے, اور دوسرے کالم میں لکھیں کہ اگر میں 2 دن عربک پڑھنا شروع کر دوں ہفتے میں, اگر میں 2 دن جو ہے 3 دن ہفتے میں جم جانا شروع کر دوں, اور اگر میں ای بے پر ایک اسٹور بنا لوں اور روزانہ جو ہے وہ صرف آدھا گھنٹہ جو ہے وہ لسٹنگ کو دیکھوں, یہ وہ اگر میں کر کے آپ دوسری طرف یہ لکھ لیں. اور پھر 5 سال بعد اپنے آپ کو نیچے رزلٹ لکھیں کہ 5 سال میں کہاں ہوں گا. آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ جس کالم میں آپ نے کوئی چینج نہیں کی, اس میں آپ وہیں کے وہیں ہوں گے, سوائے کہ آپ کی سیلری تھوڑی سی بڑھ گئی ہوگی. 5 سال میں دوسرے لفظوں میں آپ میں کوئی چینج نہیں آیا. دوسری طرف آپ نے جہاں لکھا ہے کہ اگر میں اس میں آپ نے شاید صرف 2 گھنٹے میں سب کچھ ایڈجسٹ کر لیا. آپ نے آدھے گھنٹے میں واک بھی کر لی, اور آدھے گھنٹے میں آپ نے وہ عربک کے لیسن بھی لینا شروع کر دیے, آدھے گھنٹے میں آپ نے وہ جو میراتھن کی ٹریننگ چل رہی ہے اس کو بھی شامل کر لیا, الٹرنیٹ ڈیز میں کر کے آن ایوریج آپ کا 1.5 سے 2 گھنٹے اضافی لگ رہے. اور 5 سال بعد آپ ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسن ہوں گے. آپ کا ای بے پر ایک بزنس ہوگا جو شاید آپ کو ملینز آف ڈالر دے رہا ہوگا. آپ ہیلتھ کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہوں گے, فٹنس اچھی ہوگی کیونکہ آپ روزانہ ورزش کرنے کے عادی ہیں. آپ ایک نئی لینگویج سیکھ چکے ہوں گے عربک, اور اگر آپ نے فصحا سیکھی ہے تو آپ کو قرآن حدیث سمجھ آ رہا ہوگا, جس سے آپ کی اسپریچول لائف بہت زیادہ چینج ہو جائے گی. تو 5 سال بعد آپ کہاں ہوں گے, یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے کام پلان کر کے آپ کنسسٹنٹلی کریں گے. اگر آپ بالکل کوئی پلان نہیں بنا رہے تو 5 سال بعد آپ وہیں ہوں گے جہاں آج موجود ہیں, سوائے کہ آپ کا بزنس یا آپ کا سیلری تھوڑی سی بڑھ جائے گی. اگر آپ 3 یا 4 چیزوں کو پلان بنائیں اور وہ روزانہ نہ کریں, آپ ہر چیز کو 2 دن کریں, یعنی 2 دن کا فوکس ہو. فرض کریں کہ مجھے صحت اچھی کرنی ہے تو میں نے اینڈ آف دی ایئر تک 10 کلومیٹر بھاگنا, یعنی اس قابل ہو جاؤں کہ 10 کلومیٹر بھاگ سکوں. اس کے لیے صرف 2 یا 3 دن ہفتے میں نکالیں. اور ایک نکالیں کہ میرا ایک بزنس ہے جو مجھے ای بے یا اس پہ شروع کرنا ہے, کچھ بھی اے آئی کے لیے نیا کورس کرنا ہے, کوئی نئی سرٹیفکیشن کرنی ہے, اس کے لیے صرف 3 دن ڈیڈیکیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اور وہی گھنٹہ ہو جس میں آپ شاید وہ بھاگنے جا رہے ہیں, اور آدھا گھنٹہ ایک نئی لینگویج کے لیے, عربک کے لیے, اگر آپ اپنا قرآن اور اس کو زیادہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں پڑھنا, وہ امپروو کر دیں. تو ٹوٹل آپ کے ہفتے میں 2 یا 3 گھنٹے نکلیں گے, لیکن آپ مستقل مزاجی سے کرتے رہیں. 5 سال بعد آپ کے پریویس ورژن میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ممکن آپ پریویس جاب چھوڑ چکے ہوں, آپ کا اپنا بزنس ہو, اور ممکن ہے کہ آپ قرآن, چونکہ آپ کو عربی اتنی زبردست آ گئی, آپ کا قرآن کو سمجھنے کا وہ زاویہ ہی بدل گیا, آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ روحانی طور پہ بدل گئی. اور ممکن ہے کہ آپ ہیلتھ اور فٹنس میں اتنے اچھے ہو گئے کہ آج آپ اپنے سے 10-15 سال ینگ لوگوں کو مات دے جائیں. تو 5 سال بعد اللہ آپ کو زندگی دے, 5 سال بعد اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کہاں ہوں گے, یہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ, کی ورڈ ہے مستقل مزاجی, کنسسٹنسی ہے. رزلٹس آئیں یا نہ آئیں, آپ نے وہ کرتے رہنا. اگر رزلٹ نہیں آئے تو آپ دیکھ کر تھوڑی بہت چینجز کر لیں, لیکن اس کام کو کرتے رہنا. جو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا, آج آپ بیٹھیں آدھا گھنٹہ بالکل فوکسڈ ہو کے, کمرہ بند کر کے سوچیں کہ میں نے کون سی 3 چیزوں کو اگلے 5 سال میں امپروو کرنا ہے. نارملی جو لوگ پک کرتے ہیں فائنینسز ہیں, اپنے فائنینسز کو امپروو کرنا ہے, تو کسی ایک
جو ہے نا سائڈ بزنس کو سوچ لیں. اس میں آج کل کے لحاظ سے AI ہے اور کچھ بھی ایڈیٹنگ ہے کچھ اور ای بے کا بزنس ہے, اور یہ سب چیزیں آپ ریسرچ کریں کیا ایک بزنس مجھے کرنا ہے. اور ہیلتھ کے لحاظ سے اس کو بھی ٹاپ پرائرٹی رکھیں کہ مجھے کیا اچیو کرنا ہے. اسی طرح جو ہے کچھ اسپریچول کے لیے کچھ سوچ لیں کہ مجھے قرآن ختم کرنا ہے. تو کچھ بھی یہ 3 چیزیں لکھیں, ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, اور روزانہ جو ہے ہم گھنٹوں جو ہیں وہ اسکرولنگ پہ گزار دیتے ہیں. اسکرولنگ کو بند کریں اور اپنا اس ٹائم کو یوز کریں اپنے 5 ایئرس نیو ورژن کے لیے. 5 سال بعد آپ مجھے تھینک یو بولیں گے. آج ہی پلان کریں اور آپ دیکھیں کہ 5 سال بعد آپ کیا اچیو کرتے ہیں. میں نے اپنی لائف میں 3 سال کی ونڈوز بنائی تھی, اور 3 سال بعد کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں انٹر کر کے 3 سال بعد ہم بالکل ڈفرینٹ پرسن بن کے نکلتے ہیں. 12ویں کر کے جب ہم نکلتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. آن دا ادر ہینڈ ہم جب کوئی اچھی ڈگری لے کر یونیورسٹی سے نکلے ہیں تو ہمارے پاس بہت اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. لوگ باہر اپلائی کرتے ہیں, ملکوں سے اپنے ملک سے نکل جاتے ہیں, اپنے ملک کے اندر بزنس شروع کرتے ہیں. 3 سال میں ایسا کیا ہوا کہ آپ اتنے زیادہ چینج ہو گئے؟ جاب نہیں بھی ملتی تو لوگ بزنس شروع کرتے ہیں. ان 3 سالوں میں مستقل مزاجی سے اپنے کچھ کورسز کو پاس کیے. جو بھی کیا آپ انڈر پریشر تھے لیکن آپ میں مستقل مزاجی تھی, جس کی وجہ سے آپ نے 3 یا 4 سال میں ایک ڈگری حاصل کر لی. یہی چیز آپ کو ہوگی. آپ سمجھیں کہ اب آپ ایک یونیورسٹی میں داخل ہو رہے ہیں اور 5 سال بعد اپنے گریجویٹ ہونا ہے. ان 5 سالوں میں آپ نے کیا کیا اچیو کرنا ہے آپ لکھ لیں. صحت کے لحاظ سے لکھ لیں, فائنینسز کے لحاظ سے لکھ لیں. تو سب سے پہلے کلیئرلی لکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا اچیو کرنا ہے, اور پھر ایکشن پلان لکھیں کہ مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے, کس دن کرنا ہے اور کتنے گھنٹے کرنا ہے. سلو جائیں لیکن ہر صورت میں جاتے رہیں. 5 سال بعد آپ اب سے مے بی 100% زیادہ کما رہے ہوں. تو ڈو اٹ ٹوڈے. اور سب سے آخری بات یہ کہ جانے سے پہلے میں ایک نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو دکھانا چاہوں گا. آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہوگی. احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. میننگ آپ نیچے لکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اعمال وہ ہیں جو مسلسل کیے جائیں, کنسسٹنٹلی کیے جائیں, چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے. چاہے آپ چھوٹے سے چھوٹا بزنس کر رہے ہیں لیکن آپ مستقل کیے جائیں گے تو اللہ کو یہ کام پسند ہوگا. اور جب اللہ کو کوئی کام پسند ہو جائے تو اس میں اللہ کی مدد بھی آتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. سبسکرائب کریں, اور 5 سال بعد مجھے ضرور بتائیں کہ آپ نے کیا پلان بنائے تھے اور کنسسٹنسی سے کرنے کی وجہ سے آپ کہاں پہنچ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.